جی ناظرین السلام علیکم. بہت سارے موضوعات ہیں لیکن اس تمام موضوعات کا محور اور نیوکلس ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے بات کی ہے، اس کے بعد سیاسی تجزیہ کار اور تجربہ کار اور نجومی مختلف پیشن گوئیاں کرنے لگے ہیں. کچھ نے عمران خان کو وہاں سے بنی گالہ منتقل کرایا، کچھ نے کسی اور ملک منتقل کرایا، اور کچھ نے انہیں تخت پر بھی بٹھا دیا. کچھ نے یہ بھی کہا کہ حکومت جاری ہے، حکومت کے دن پورے ہو گئے ہیں، شہباز شریف صاحب جیل جا رہے ہیں. کچھ نے یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹو اب جو ہے وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہے ہیں، اور پھر بلاول بھٹو کو جو دال میں کالا ہی کالا نظر آ رہا تھا، ایکچولی وہ اپنی سکن بھی بچا رہے ہیں. ڈیل ہو گئی ہے خان صاحب کے ساتھ کہ نہیں ہوئی ہے، وزیر اعظم کس کو پیشکش کر رہے ہیں، ساتھ ہی عمران خان کہاں شفٹ ہو رہے ہیں، ابھی تک تو ہوئے نہیں، شفا انٹرنیشنل میں یا پمز میں. اور اس حکومت کا مستقبل کیا ہے، چھوٹے صوبے بن رہے ہیں نہیں بن رہے، اتنے سارے موضوعات ہیں. فوکس صرف سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پر، اور اس کے حوالے سے مختلف کونوٹیشن اینگلز اور شیڈز جو ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. آپ سے ایک درخواست ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. حکومت نے نظر ثانی کی درخواست واپس لے لی ہے، اور اب عمران خان ہسپتال جا سکتے ہیں. لیکن ہسپتال کہاں جائیں گے؟ شفا ہاسپٹل میں میرے اپنے بڑے اچھے سورسز ہیں، ان سے پتہ کیا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں کچھ نہیں پتہ، نہ ہمیں کوئی کمرہ تیار کرنے کو کہا ہے، نہ سیکیورٹی کے انتظامات کرنے کو کہا ہے، نہ پارکنگ کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا. ہم ٹی وی پہ سن رہے ہیں کہ شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کیا جا رہا ہے، نہ ہمیں کوئی اطلاع دی گئی ہے، ہمارے پاس زیرو ارینجمنٹ ہے. اس کی دوسری جانب پیمز ہاسپٹل، اسلام آباد کا سرکاری ہاسپٹل، جس کے بارے میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب کو شفٹ کرنا ہے تو پیمز ہاسپٹل. وہاں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور وہاں پر کوئی سیکیورٹی وغیرہ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے خان صاحب کو وہاں شفٹ کیا جائے. کب شفٹ کیا جائے گا؟ ویسے تو مدت ختم ہو چکی ہے عدالت کے حکم کی، اب تو کسی وقت بھی شفٹ ہونا چاہیے. لیکن ماضی کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب کو شفٹ کریں گے تو رات کے وقت کریں گے، دن کے وقت یہ رسک نہیں لیا جا سکتا. دوسری بات، کیا ڈیل ہو گئی ہے؟ کیا عمران خان صاحب اب دوبارہ پالیٹکس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ضرور ملی ہے. ریلیکسیشن صرف اتنی ملی ہے کہ علاج کے لیے ہاسپٹل چلے جائیں. اس سے زیادہ سوچنا مناسب نہیں ہے. اس سے زیادہ یہ سوچنا کہ وہ کسی اور ملک چلے جائیں گے، اس سے زیادہ کہ وہ جو ہے بنی گالہ چلے جائیں گے، سیاست میں حصہ لیں گے، وزیر اعظم بن جائیں گے، یہ بہت ہنوز دلی دور است. ابھی اس میں تھوڑا سا صبر سے کام لیں. اتنی سی ریلیکسیشن پہ بھی ابھی بحث ہو رہی ہے کہ خان صاحب ہاسپٹل شفٹ ہوں گے، کس ہاسپٹل شفٹ ہوں گے. بہت غور سے کنڈکٹ بیہیویئر دیکھا جائے گا خان صاحب کا، کہ خان صاحب کیسے بیہیو کرتے ہیں، ان کے کارکن کیسے بیہیو کرتے ہیں. اگر یہ ہاسپٹل کے باہر سینکڑوں کا یا ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا، دنگا فساد ہو گیا، ہاسپٹل کے اندر سینکڑوں مریض ہوتے ہیں جن کی جو بڑی کرٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں، علاج کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، سکون کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، اگر وہاں نعرے لگنے شروع ہو گئے، مار کٹائی شروع ہو گئی، تو پھر تو خان صاحب کو فوراً واپس بھیج دیا جائے گا. تو یہ تحریک انصاف کے کارکنوں پہ بھی بہت منحصر ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں واپس لے جائے تو چلائیں ہوا میں گولیاں چھولیاں، تھوڑی دیر کے بعد خان صاحب واپس چلے جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ سوچنا کہ ڈیل ہو گئی ہے، کسی حد تک تو ڈیل ہوئی ہے کہ خان صاحب کوئی بات نہیں کر رہے، یا ان کی فیملی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف، فیلڈ مارشل کے خلاف کوئی زہر آلود بیان نہیں دے رہی. خان صاحب کا ٹویٹر بھی خاموش ہے اور خان صاحب کی سسٹر بھی خاموش ہے. دونوں معاملات بالکل صحیح چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک اور خدشہ لوگوں کو پڑ رہا ہے کہ بھئی حکومت گئی، حکومت گئی. میرا نہیں خیال حکومت گئی. آپ مجھے کوئی لاجک دے دیجئے کہ شہباز شریف کی حکومت ہٹانے کا کوئی فائدہ. کوئی بات ایسی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی شہباز شریف حکومت نہیں مان رہی؟ ایسی ایک بھی بات نہیں ہے. بلکہ میں نے یہاں تک سنا کہ کسی نے کہا کہ بھئی وہ
ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہونی چاہیے. شہباز شریف نے کہا آپ ٹیکنوکریٹس بتائیں, ہم انہیں خود وزارتیں دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھوٹے صوبے, اس پہ تنازع ہو سکتا تھا, لیکن نون لیگ کی طرف سے چھوٹے صوبے پر کوئی خاص بات نہیں ہوئی, کوئی مزاحمت نہیں ہوئی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنوبی پنجاب کا تو خود ہی اعلان کیا تھا. اچھا, چھوٹے صوبوں پر زیادہ اعتراض کس کو ہے؟ پیپلز پارٹی کو ہے. تو چھوٹے صوبوں پر بھی شہباز شریف حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وزراء میں تبدیلی, تو وزراء میں بھی تبدیلی کے امکانات ہیں, لیکن کیا وہ تبدیلی شہباز شریف حکومت کو ہٹا سکتی ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہٹا سکے گی. میرے خیال میں دیکھیں, کوئی اور شخص بھی وزیر اعظم ہو سکتا ہے جو اتنی تابع داری کر سکتا ہے. بل فار ایگزامپل بات کریں, انوار الحق کاکڑ بڑے لائق آدمی ہیں, بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ آدمی ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہے انہیں ایشوز کی, بولتے بہت اچھا ہے, گفتگو میں ماہر ہیں. لیکن کیا وہ شہباز شریف سے اچھے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں؟ نہیں, اس لیے کہ ان کے پاس پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہے. شہباز شریف کے پیچھے مسلم لیگ نون ہے, بڑی جماعت کہیں, فارم 47 کہیں, 37 کہیں یا 45 کہیں, ایک بہت بڑی جماعت ہے. تو فرنٹ پہ تو کوئی ایسا وزیر اعظم ہی چاہیے نا جس کی پولیٹیکل بیکنگ ہو. تو یہی چلے گا. بلاول بھٹو کے حوالے سے, بلاول بھٹو بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں, اچانک لیڈر آف دا اپوزیشن سے ملنے چلے گئے اور بڑا دھوم دھڑکے سے گئے. ان کی جلدیوں کی وجہ کیا ہے؟ بڑی صاف سی بات ہے, چھوٹے صوبوں کا مسئلہ تنازع چل رہا ہے. ساری سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ دوسروں کے صوبوں میں پہلے بن جائیں. مسلم لیگ نون والوں سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں جی پہلے ہزارہ بنا لیں تو پھر باقی ہماری طرف دیکھیں. ہزارہ والوں سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں نہیں پہلے جنوبی پنجاب بنا لیں تو پھر ہماری طرف دیکھیں. جنوبی پنجاب جنہوں نے بنانا ہے ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں نہیں پہلے کراچی بن جائے تو یہ ہوتا ہے. کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس میں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اسی طرح کھیل کھیلتے رہیں گے. پیپلز پارٹی کے پینک کا سبب یہ ہے کہ یہ جو سندھ میں سے اگر کراچی کو علیحدہ کر دیا گیا تو بڑا مسئلہ ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے. پولیٹیکلی سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کراچی سے ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کے علاوہ رورل سندھ کی بات کریں, پیپلز پارٹی وہاں کی ایک جماعت رہ جائے گی. کراچی میں جماعت اسلامی اور MQM لڑیں گی, باقی کچھ نہیں بچے گا. تو یہ اتنا بڑا پتا ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو یہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے. اسی لیے بلاول بھٹو ساری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ کم از کم چھوٹے صوبوں میں ہماری طرف نہ آئیں. وزیر اعظم کو نے پھر ایک دفعہ مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے. وزیر اعظم یہ کرتے رہتے ہیں. عمران خان جب وزیر اعظم بنے پہلی تقریر میں انہوں نے پھر گالی دی اس وقت کی اپوزیشن کو, اینڈ ہی ڈڈ ناٹ بیہیو لائک اے پرائم منسٹر, ہی بیہیوڈ لائک اے اپوزیشن لیڈر. اور اس وقت شہباز شریف نے گالی کھانے کے باوجود بھی کہا کہ ہم میثاق معیشت کے لیے تیار ہیں, جو ہو گیا سو ہو گیا. لیکن عمران خان کی سیاست جو ہے وہ مختلف رہی اور انہوں نے ظلم و ستم کے بازار کھول دیے اپوزیشن پر. پھر اس کا نتیجہ بھی بھگت رہے ہیں. جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ اس سب کا نتیجہ ہے. لیکن ایک بات ہو رہی ہے کہ پہلی دفعہ اسد قیصر وغیرہ جو ایاز صادق وغیرہ سے ملے ہیں, سیاسی قوتوں سے گفتگو کرنے لگے ہیں. ورنہ انہوں نے باقی سیاسی قوتوں کو کیا کہا؟ چور ڈاکو, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. اور وہ چور ڈاکو کہنے کے بعد ان کے پاس اور کوئی جواز تھا ہی نہیں. اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف باقی سیاسی قوتوں کو تسلیم کرتی ہے, ان سے بیٹھ کے مذاکرات کرتی ہے, تو خان صاحب کے لیے ریلیکسیشن بڑھے گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ توقع کرنا کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے, میرا نہیں خیال کہ اب کوئی اس پر ٹرسٹ کرے گا. اس لیے کہ ساری سیاسی جماعتوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن 9 مئی GHQ پر حملہ اور شہداء کی یادگاروں کی توہین, یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھلائے نہیں بھولتے. یہ زخم ان کے سینے پر لگا ہوا ہے اور وہ چاہیں بھی تو یہ بھلا نہیں سکتے. اس لیے کہ اگر کسی سٹیج پر وہی بات ہوئی کہ نواز شریف کے اوپر بھی کراس لگا تھا, وہ دوبارہ سیاست میں آ گئے. عمران خان پہ کراس لگا ہوا ہے, وہ لگا رہے گا. اس لیے کہ اگر وہ کراس ہٹے گا تو پھر شہداء کی فیملیز اسٹیبلشمنٹ سے ضرور پوچھیں گی
ان کا گریبان پکڑیں گی۔ تو یہ بہت زیادہ خواب نہ دیکھیں، بہت زیادہ یوٹیوب کے چینل نہ دیکھیں، آپ کو خود بھی نیند نہیں آئے گی، ان بیچاروں کو تو پہلے نہیں آتی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔